الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ و عز شانہ نے انبیاء کرام صلوات اللہ و سلامہ علیہم اجمعین کو متعدد مختلف معجزات سے سرفراز کیا اور حضور نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ان گنت بے شمار لا تعداد معجزات تھے. وہ معجزات ایک طرف سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، حقانیت اور آپ کی سچائی کے مظہر تھے، تو دوسری طرف اہل ایمان، اہل اسلام کے اطمینان قلبی کا، سکون ذہنی کا سبب اور ذریعہ، اور دشمنان دین اور اعدائے دین کے لاجواب اور بے بس ہونے کا سبب بھی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک سراپا معجزہ تھی. ابھی آپ نے نبوت کا اظہار نہیں فرمایا کہ جب سے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے بے شمار عجائب و غرائب کا صدور اور ظہور ہوا. جو چیزیں اظہار نبوت سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے انوکھی منفرد ظاہر ہوئی، انہیں ارحاسات کا نام دیا جاتا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارحاسات بھی بے شمار تھے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اظہار نبوت کے بعد جو معجزات وہ بھی بے شمار تھے. حضور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور جامع معجزہ جسے جامع المعجزات کا نام دیا جاتا، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ معراج تھا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم معجزہ، اور یہ معجزہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی اور بے شمار معجزوں کو ظاہر کرتا. اس ایک معجزے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی ایک معجزات پنہا و مخفی و پوشیدہ. تو معجزہ معراج تو کہتے سیڑھی کو ہے، سیڑھی بلندی کا ذریعہ ہوتی ہے. تو معجزہ معراج سے سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت، اس کی ایک جھلک کا اظہار ہوتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رب ذوالجلال نے کن عظمتوں سے، کن رفعتوں سے سرفراز کیا. اگر کسی نے ان کی جھلک دیکھنی ہے تو وہ معجزہ معراج کو دیکھے کہ ساری کائنات نیچی، ہوا، پانی، ساری چیزیں نیچے، نہ ہوا، نہ پانی، نہ مکان، ان
انسان کو ان ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ عناصر اربعہ سے انسان مرکب، اسے آب و ہوا کی بھی حاجت، اسے پانی کی بھی حاجت، اسے جگہ کی، محل کی بھی حاجت و ضرورت۔ لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج لا مکان جلوہ فرماؤ، جہاں مکان نہیں، جہاں محل نہیں، وہاں جلوہ فرماؤ۔ سر عرش مکی، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے۔ یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ اللہ جل شانہ و عز وجل تو مکان و مکانیات سے مبرہ و منزہ، تو حضور علیہ السلام کا معجزہ معراج عظیم معجزہ۔ 1,34,000 کم و بیش انبیاء جو گزر چکے، وہ سارے انبیاء آپ کی ابتدا میں نماز ادا کرتے ہیں۔ سب کو رب ذوالجلال جل وعلا مسجد اقصی جمع فرما دیتا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقدمنی جبرائیل فاممتہم، جبریل امین نے مجھے آگے بڑھایا، حضور آگے بڑھے۔ حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک کے تمام انبیاء جلوہ فرمان، اور سب کی امامت کا، سب کی سیادت کا، سب کی قیادت کا، سب کی رہبری کا، سب کی پیشوائی کا، جسے مرتبہ منصب ملتا، وہ سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جبرائیل آگے بڑھاتے ہیں، حضور سب انبیاء کی امامت کرتے ہیں۔ یہ آپ کا عظیم معجزہ، آسمانوں پر نماز لے کر انسان نے دعویٰ کیا کہ چاند تک پہنچا، تو کیا لایا؟ بنی نوع انسان کے نفع کے لیے کچھ نہیں لایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا مکان تک گئے، رب ذوالجلال جل وعلا کے جلووں سے شاد کام ہوئے، اور عبادت لے کر آئے، نمازیں لے کر آئے۔ 50 نمازیں تھی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گزارش کرنے پر، بار بار التجا کرنے پر رب ذوالجلال جل وعلا نے 5 نمازیں کر دی، لیکن فرما دیا لا یبدل القول لدی، ہمارے ہاں حکم چینج نہیں ہوتا، فرمان نہیں بدلتا۔ اب جو 5 نمازیں پڑھے گا اسے 50 نمازوں کا اجر و ثواب ہے۔ ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50 نمازوں کے برابر۔ یہ عظیم معجزہ ہے۔ تو سب چیزیں نیچے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بلند، سب سے اعلیٰ۔ تو پتہ یہ چلا کائنات کی ساری چیزوں سے بڑھ کر رب ذوالجلال جل وعلا نے آپ کو اپنے قریب کیا ہے۔ آپ صرف رب ذوالجلال کے محتاج ہیں، ساری کائنات آپ کی محتاج ہے۔ تو یہ آپ کا عظیم معجزہ ہے، اور بے شمار آپ کی سلام کے معجزے۔ پھر غزوہ بدر کے بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے صحیح مسلم کی حدیث ہے، نشان لگا ھذا مصرع فلاں، ھذا مصرع فلاں، ھذا مصرع فلاں، جہاں کل فلاں کافر گر کر مرے، جہاں کل فلاں کافر گر کر مرے گا، جہاں عتبہ مرے گا، جہاں شیبہ مرے گا، جہاں فلاں مرے گا، حضور نے بتایا۔ اب صحیح مسلم کی حدیث سے صحابی رسول بیان کرتے ہیں
فما مات احد موت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی ایک بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس جگہ نشان لگایا تھا اس نشان سے ہٹ کر ادھر ادھر نہیں مرا. جدھر کا حضور نے بتایا تھا وہ کافر ادھر ہی مرا. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب ذوالجلال نے بتا دیا کہ عتبہ و شیبہ کہاں پر ہے, ابو جہل کہاں پر ہے, کہاں پر ہے. حضور علیہ السلام کے سامنے کا جنگ بدر کا نقشہ. تو یہ رب ذوالجلال جل وعلا نے آپ کو معجزے سے سرفراز کیا. جنگ بدر ہو گئی, حضور علیہ السلام کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی. یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری, اے محبوب آپ اپنے ہاتھوں میں موجود قیدیوں سے کہہ دیجیے ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا, اگر اللہ تمہارے دلوں میں بھلائی دیکھے گا, یؤتکم خیرا مما اخذ منکم, تو جو کچھ تم سے فدیہ لیا گیا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تمہیں عطا کرے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ, تمہاری بخشش بھی کرے. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان. ہوا یوں کہ غزوہ بدر کے مرحلے پر سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب وہ بھی جنگ میں آئے, لیکن وہ کفار کی طرف سے آئے. وہ کفار کے لشکر میں تھے. حضور کے چچا جناب عباس بن عبد المطلب, اور جب جنگ ہوئی 70 کفار مر گئے, 70 گرفتار ہوئے. جو 70 افراد گرفتار ہوئے ان 70 افراد میں گرفتار ہونے والوں میں حضور کے چچا جناب عباس بن عبد المطلب. اب انہیں بھی مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھا گیا. اللہ, اور حضور کے چچا مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ دیگر قیدیوں کے ساتھ بندھے ہوئے. اب کو سخت بندھنے کی وجہ سے وہ تکلیف کی شکایت کر رہے, پریشانی کی شکایت کر رہے, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ گران گزرا, حضور کو ملال ہوا. تو میرے آقا نے اپنے صحابہ سے فرمایا سبحان اللہ, کتنی عظیم عظمت. حضور نے فرمایا کہ اگر آپ لوگوں کا مشورہ ہو تو عباس کی رسیوں کو ڈھیلا کر دیا جائے اور دیگر قیدیوں کی رسیوں کو بھی کچھ ڈھیلا کر دیا جائے. سبحان اللہ. اللہ. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے آپ کی چاہت, آپ جو چاہیں فرمائیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے صحابہ کی دل جوئی کے لیے اور ان کی تسلی کے لیے, حالانکہ آپ حکم فرماتے تو صحابہ آمنا و صدقنا کہتے, لیکن نہیں, میرے آقا نے حکم نہیں دیا, مشورہ دیا, رائے دی, اپنی رائے کا اظہار کیا. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس سے اتفاق کیا, اور یوں حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسیوں کو اور دیگر قیدیوں کی رسیوں کو ڈھیلا کیا تاکہ انہیں زیادہ تکلیف, زیادہ پریشانی کا سامنا نہ کریں. ان کا احساس کیا. تو اسلام تو غیر مسلم قیدیوں کا بھی احساس کرے. پھر جب فدیے کا مرحلہ آیا تو حضور نے حضرت عباس سے کہا کہ چچا آپ اپنا بھی فدیہ دیں, اپنے بھتیجے عقیل بن ابی طالب کا بھی فدیہ دیں, اور نوفل بن حارث کا بھی فدیہ دیں, اور اپنے خلیفہ عتبہ بن مجدم کا بھی فدیہ دیں. تو جناب عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو پہلے اسلام قبول کر چکا تھا, یہ زبردستی مجھے لے آئے, میں نہیں آنا چاہتا تھا.
لیکن ان کی باتوں سے، ان کے اصرار سے میں بچ نہیں سکا اور ان کے نرغے سے نکل نہیں سکا، تو مجھے آنا پڑا۔ میرے پاس جو 20 اوقیہ سونا تھا وہ تو آپ نے لے لیا مال غنیمت کے طور پر، 20 اوقیہ سونا وہی آپ جو ہے میرے اور ان کے فدیے میں شامل کر دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، وہ تو مال غنیمت مال میں باقی ہے۔ تو حضرت عباس نے کہا میرے پاس تو کوئی مال نہیں ہے، یہ مال تھا جو آپ نے دے دیا۔ تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، حضور علیہ السلام کا معجزہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مال کہاں ہے جو مکہ مکرمہ سے روانگی کے وقت آپ نے ام الفضل کے پاس رکھوایا۔ ام الفضل حضرت عباس کی زوجہ محترمہ اہلیہ، حضور نے فرمایا وہ مال کہاں، اور اس وقت تم دونوں کے پاس اور کوئی نہیں تھا۔ اللہ اللہ، حضور فرما رہے اس وقت تم دونوں کے پاس اور کوئی نہیں تھا، اور تم نے یہ کہا تھا کہ اگر اس مہم میں کام آ گیا، یعنی اگر اس جنگ میں قتل کر دیا گیا تو تم اس میں سے اتنا فضل کو دینا، اتنا قسم کو دینا، اتنا عبداللہ کو دینا، اپنے تینوں بیٹوں کے نام لے کر کہا تھا کہ انہیں اتنا اتنا دینا۔ تب حضرت عباس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، میرے اور ام الفضل کے سوا اس کو اور کوئی نہیں جانتا، مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے رسول۔ یہ حضور کا علم غیب ہے جو اس آیت مبارکہ کے نزول کا سبب، یہ حضور کا معجزہ جو مستقبل، جو سبق میں، جو ماضی میں مکے میں بات ہوئی، بات مکہ مکرمہ میں حضرت عباس بن عبد المطلب اور ان کی اہلیہ، ان کی زوجہ کر رہے ہیں، دوسرا کوئی نہیں ہے، اور جو بات کر رہے ہیں وہ بات زمانہ گزرنے کے بعد ویسی ہی بہو اسی طرح سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ ہمارے شیخ علامہ غلام رسول سعیدی نور اللہ مرتضی نے یہ روایت مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، مجمع الزوائد میں بھی ہے، اس کو 36 کتب حدیث کے حوالے سے نقل کیا، اور الحمدللہ مجھ ناچیز کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جس وقت استاد صاحب یہ تحریر فرما رہے تھے اس وقت مختلف کتابیں لا کر اور حوالہ جات کھول کر استاد محترم کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا عظیم معجزہ، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کا ماضی کی چیزوں سے آگاہ ہونا یا مستقبل کی چیزوں سے آگاہ ہونا یہ تمام اہل اسلام کے نزدیک مسلمہ ہونا، اور حضور کا مخفی اور پوشیدہ چیزوں کو جان لینا یہ بھی غیر نزاعی معاملہ، اس میں اہل اسلام کا، اہل حق کا کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ یہ انگنت اور بے شمار دلائل سے واضح اور ظاہر۔ تو حضور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ماضی میں ہوا اس سے بھی آگاہ ہوا، اور جو مستقبل میں ہونے والا اس سے بھی آگاہ۔ ایک اور واقعہ، حضرت سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جاؤ تم روضۃ الخاک، ایک جگہ یہ مدینہ طیبہ کے قریب ایک باغ، وہاں کا فرمایا کہ جاؤ وہاں تمہیں ایک خاتون ملے، تو
اس خاتون کے پاس ایک خط، وہ خط تو مجھ سے لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حضرت زبیر کو اور حضرت مقداد کو روانہ کیا اور فرمایا روضۃ الخاک میں جاؤ، یعنی خاک میں جو باغ ہے وہاں جاؤ، وہاں ایک مسافرہ خاتون تمہیں ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، تم وہ خط لینا۔ وہ لے کر صحابہ کہتے ہیں ہم گئے، ہم نے گھوڑے دوڑائے، وہاں پہنچے، ہمیں ایک عورت ملی، ہم نے اس سے کہا لاؤ خط، تو کہنے لگی میرے پاس تو کوئی خط نہیں، کیسا خط؟ میرے پاس تو کوئی خط۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے کہا کہ خط دے دو، دیکھو تمہاری عزت احترام اکرام اسی میں، خط دے دو، وگرنہ اگر ہمیں خط تم نے نہیں دیا تو پھر ہم تمہارے ساتھ بدسلوکی پر مجبور ہوں گے، ہم جو ہے وہ خط لیں گے، پھر ہم تمہاری عزت کا اکرام کا احترام کا خیال نہیں کریں، ہم خط لیں گے۔ اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو جب اس خاتون نے یہ دیکھا کہ یہ معزز لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہر حال میں خط لینا ہے، اور حضور نے فرمایا تھا کہ اس نے جو ہے وہ اپنے پاس خط چھپا رکھا، تو اس نے بالوں کے جوڑے کے اندر خط باندھا ہوا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے یوں کہا اور اس طرح انہوں نے ایک دھمکانے کے لہجے میں فرمایا تو اب وہ خائف، اور اس نے کہا ہاں میں خط تمہیں جو ہے وہ دیتی۔ اس نے خط نکال کر دیا، اور وہ خط حضرت زبیر، حضرت مقداد بن اسود اور حضرت علی لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے۔ یہ جب حضور کے پاس پہنچے تو ایک شخص جو حضور علیہ السلام کے صحابہ میں سے تھے، حضرت حاتم بن ابی بلتا، تو انہوں نے یہ خط روانہ کیا تھا اس لیے کہ حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ حضور نے اپنے صحابہ میں یہ معاملہ بیان کیا تو انہوں نے خط لکھ کر جو ہے مکے والوں کو آگاہ کرنا چاہا کہ حضور جو ہے وہ آ رہے ہیں، مکہ فتح کرنے کے لیے حضور آ رہے ہیں، تم لوگ ہوشیار ہو جاؤ۔ اب یہ جو ہے خط لکھ کر انہوں نے بھیجا اپنے نہیں، تو انہوں نے کارروائی کی اکیلے تھے، اس لیے کی تاکہ میرا ان پر احسان ہو جائے، اور ان کے گھر والے وہاں تھے، مقصود صرف یہ تھا کہ ان کے گھر والے وہاں تھے، ان کے گھر والے محفوظ ہو جائیں، کوئی کسی قسم کی جاسوسی یا کچھ اور مقصود نہ تھا۔ اور حضور علیہ السلام نے اسے جان لیا، معجزانہ طور پر رب ذوالجلال نے آپ علیہ السلام کو آگاہ کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت مقداد کو، حضرت علی کو، حضرت زبیر کو بھیجا، خط آ گیا، اور انہیں بلایا کہ حضرت حاتم بن ابی بلتا، اور کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے کوتاہی خطا، آپ درگزر فرمائیں۔ بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں، ان کی گردن اڑا دیں، انہوں نے نفاق کا معاملہ کیا۔ حضور نے فرمایا سچ کہا، حاتم بن ابی بلتا نے سچ کہا، حق کہا، اور کہا کہ یہ اہل بدر میں سے، اور اہل بدر کی بڑی شان، ان کا بڑا مقام، ان کا بڑا مرتبہ، ان کی بڑی عظمت۔ حضور علیہ السلام نے انہیں تنبیہ کی، انہیں تنبیہ سبق پوچھا، بتایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر سے کہا، لیکن یہ عیاں ہو گیا کہ جس کا کسی کو پتہ نہ تھا، جس کی کسی کو خبر نہیں تھی، جس کے متعلق کوئی نہ جانتا تھا، رب ذوالجلال نے اپنے آقا کو اس سے بھی آگاہ کر دیا، اس سے بھی باخبر کر دیا کہ خاتون کہاں ہے اور کیا لے کر جا رہی ہے، کس مقصد کے لیے لے کر جا رہی ہے۔ سب رب ذوالجلال جل وعلا نے اپنے پیارے حبیب سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف فرما دیا تھا، ظاہر فرما دیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے مرحلے میں بڑی دشواری کا شکار، شکم اقدس پر پتھر مارتا ہوا، اور اب
معاملہ یہ صحابہ ایک بڑا پہاڑ ہے اس کو توڑنا چاہتے ہیں، وہ ٹوٹ کر نہیں دے رہے، کدال سے مار رہے ہیں، ٹوٹ نہیں دے رہے، ٹوٹ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کو کہا کہ حضور علیہ السلام تشریف لائے اور فاخذل نموالا، حضور علیہ السلام نے وہ کدال لی اور وہ اس پر ماری پتھر، کہا بسم اللہ اللہ اللہ، بسم اللہ اللہ کا نام لے کر ماری، اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر، وہ ٹوٹ گیا اس کا ایک حصہ، اس کا ایک حصہ جو ہے ٹوٹ گیا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے شام کے محلات دکھائے، انی لابس قصور الشام فسیملکھا امتی، فرمایا مجھے شام کے محلات دکھا دیے گئے ہیں، ان قریب میری امت شام کو فتح کرے۔ پھر آپ علیہ السلام دوسری ضرب لگائی، پھر دوسرا ٹوٹا اور ٹوٹا، اور فرمایا اللہ اکبر، مجھے مدائن کے محلات دکھا دیے گئے، ایران کے شاہی محلات دکھا دیے گئے، فسیملکھا امتی، ان قریب ایران کے شاہی محلات کی مالک بھی میری امت۔ سبحان اللہ۔ پھر تیسری ضرب لگائی، حالانکہ شکم اقدس پر پتھر باندھے، دو پتھر باندھے، اور پھر ضرب لگا رہے، صحابہ ضرب لگا کر، صحابہ توڑنے کی کوشش کر کے بے بس ہو چکے ہیں، جب میرے آقا مارتے ہیں تو ہر ضرب میں وہ چٹان ٹوٹتی چلی جاتی ہے۔ تیسری مرتبہ بھی ٹوٹی، فرمایا اللہ اکبر، فرمایا مجھے یمن کے محلات دکھائے گئے، صنعاء کے محلات اور صنعاء کے دروازے دکھائے گئے، ان قریب میری امت صنعاء کی بھی مالک بنے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کا منظر دکھا دیا، اور حضرت ہجرت کے موقع پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، سراقہ بن مالک جعشمی کو میرے آقا نے فرمایا، اب وہ آگے بڑھنے لگا تو اب اس کا گھوڑا زمین میں، سخت زمین میں اس کا گھوڑا دس رہا، اس کا گھوڑا دسنے لگا سخت زمین میں، سراقہ بن مالک جعشمی کا، وہ تو پکڑنے آیا تھا، گرفتار کرنے آیا تھا، زمین نے اسے گرفتار کر دیا۔ میرے آقا کا معجزہ، عرض کیا مجھ سے درگزر فرما دیجئے، میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے پیچھے نہیں آؤں گا، واپس چلا جاؤں گا، میری جان بخشی کر دیں۔ حضور نے فرمایا جان بخشی ہے، جاؤ آپ امان لکھ کر، امان جو بظاہر بے سر و سامان جا رہے ہیں، مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اب ہجرت کرتے ہوئے جا رہے ہیں، لوگوں نے 100 اونٹ، قریش نے 100 اونٹ انعام رکھے، لیکن جا رہے ہیں تو حکم ان کا چل رہا، حکم ان کا چلتا ہے، زمین کو حکم دیتے ہیں تو پکڑ لیتی ہے، حکم دیتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، حکم دیتے ہیں، یہ حضور علیہ السلام کا بات ہے۔ اور پھر سراقہ بن مالک جعشمی سے کہتے ہیں کہ وہ وقت آئے گا کہ جب تم جو ہے کسرا کے کنگن پہنو گے، تو وہ حیران رہ گیا، پوچھتا ہے کیا؟ کسرا بن ہرمز شاہ ایران کے کنگن پہنوں گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں نعم، کسرا بن ہرمز، سواری ہے کسرا بن ہرمز، ہاں ہاں تمہیں کسرا بن ہرمز شاہ ایران کے کنگن پہننا نصیب ہو۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت سراقہ بن مالک جعشمی کی جب طبیعت مدینہ طیبہ میں ناساز ہو جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے چل چلاؤ کا وقت آ گیا، تمہارے جانے کا وقت آ گیا۔ حضرت سراقہ بن مالک جعشمی کہتے ہیں نہیں، جتنی بھی طبیعت ناساز ہو اس وقت تک میں نے نہیں مرنا جب تک کہ میں سراقہ بن مالک جعشمی کے کنگن نہ پہنوں۔
سبحان اللہ اس لیے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشگوئی فرمائی ہے، جو آقا نے کہہ دیا وہ حق، دل کو جو سب کہہ دیا تو سب ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو بات نکلی وہ بات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو بات نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم معجزات دے چکا، اور انہی معجزات میں سے ایک یہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ وارضہ کہ والد ماجد انتقال فرما گئے، ان پر قرضہ بہت زیادہ۔ حضرت جابر نے قرضداروں کو کہا کہ دیکھو یہ جو میرے والد کا کھجوروں کا باغ ہے نا، ان میں سے جو کھجوریں آئیں گی وہ کھجوریں لے لو، اور جتنا قرضہ ہے اس قرضہ وہ قرضہ منہا، اس میں سے جتنا قرضہ جتنے قرضے کے بدلے وہ کھجوریں ہو سکیں تو تم جو ہے نا وہ اتنا قرضہ یعنی تمہارا ادا ہو جائے گا، اور باقی بعد میں دیکھیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم کھجوریں جو ہے نا تمہارے باغ کو نہیں لیں، ہمیں تو قرضہ پورا پورا چاہیے۔ حضرت جابر حضور کے پاس آئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا جب تم کھجوریں اتار لینا نا تو کھجوروں کے ڈھیریاں بنا لیں اور پھر مجھے لے جانا۔ حضرت جابر نے عرض کیا کہ حاضر یا رسول اللہ۔ پھر جب کھجور اتار لی گئی، کھجوروں کی ڈھیریاں حضرت جابر نے بنائی، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حضور تشریف لے گئے، فطاف حول کل بیدرۃ من البیاد، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری ڈھیریوں میں سے ہر ڈھیری کے پاس حضور نے چکر لگایا، کچھ حضور نے پڑھا، چکر لگایا، کچھ پڑھا، اور پھر حضرت جابر کو کہا قرض خواہوں سے کہو کہ آ کر جو ہے وہ اپنے دیے ہوئے قرض کی مقدار کے برابر کھجوریں لیتے تھے، وہ لیتے گئے۔ اب جتنے قرض خواہ تھے سب نے اپنے قرضوں کے مطابق جتنے ان کے قرض کی کھجوریں آتی تھی اتنی کھجوریں انہوں نے لے، اور پیچھے کھجوریں پھر بچی اور زیادہ بچی، پہلے سے زیادہ بچی۔ حضرت جابر نے آ کر عرض کیا، میرے آقا نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ سنو۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ ہم گواہی نہیں دیتے کہ آپ اللہ کے رسول؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جن سے سب سے زیادہ احادیث مبارکہ روایت وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے کچھ کھجوروں کا توسہ دان لے کر حاضر ہوئے، حضور علیہ السلام نے اس میں برکت کی دعا کی، لے گئے۔ اب لے جا کر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو کھاتے رہنا، اس میں سے نکالتے رہنا اور اس کو تناول کرتے رہنا، دیکھنا جھانکنا کیا ہے نکالتے رہنا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نہ بولو میں منت ہے، ہم اس سے کھاتے بھی تھے اور دوسروں کو بھی کھلایا کرتے، حتی اليوم الذی قتل فیہ عثمان، حتیٰ کہ اس دن جس دن حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، فرمایا میرا توشہ تھا اس دن گر گیا، زمین پر گر گیا، خود بھی کھاتے تھے کھلاتے تھے۔ اب حضرت عثمان شہید ہوئے تو حضور علیہ السلام کی وفات کو تقریباً جو ہے وہ 24.5 سال کا عرصہ ہوتا ہے، 24.5 سال کے عرصے تک وہ ایک توشہ داں سے کھجوریں کھاتے بھی رہتے تھے اور دوسروں کو کھلاتے بھی رہتے تھے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ نے کہا للناس ہم ولی ہمان ہے، لوگوں کو تو ایک غم ہے کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے، مجھے تو دو غم ہے،
ایک حضرت عثمان کی شہادت کا بھی غم ہے. وقت جرابی وقت عثمان سقط جرابی. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میرا توشہ دان گر گیا. میں نے ذات بھی کیا ذات بھی توشہ دان تو سقط جراب میرا توشہ. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ لوگوں کو تو ایک غم ہے, مجھے میرا غم تو دورا دورا, میرے دو غم ہیں. میرا جو توشہ دان تھا برکت والا وہ بھی گر گیا اور حضرت عثمان بھی شہید ہو گئے. مجھے تو دو غم, لوگوں کا ایک ہی غم. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات. ایک اور معجزہ جو بڑا معروف آپ کی کچھ گزار کرنے کی ساتھ حاصل ہے, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہے. یہ اصحاب صفہ میں سے, اصحاب صفہ وہ صحابہ کہ جو علم دین حاصل کیا کرتے اور بس انہیں جو بھی کھانے پینے کا مل جاتا تھا وہ کھا بھی لیتے تھے, اور مسجد میں ہی مسجد نبوی میں ہی آرام فرما ہوتے تھے. ادھر ادھر مختلف دور دراز خطوں سے وہاں تشریف لائے تھے. مدینہ طیبہ میں ہی مسجد نبوی میں ہی قیام پذیر ہوا تھا. تو دیگر صحابہ ان کے کھانے پینے کا اہتمام و انصراف کرتے. جیسے آج مدارس دینیہ, تو وہ پہلی دینی درسگاہ جامعۃ الصفہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد نبوی میں قائم کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن مجھے بہت سخت بھوک لگی, بہت زیادہ. حضرت ابو بکر آئے, میں نے ان سے سوال کیا, ایک آیت کے متعلق پوچھا اور میں وہ اس کی وجہ سے غشی کھا کر گر جاتا, اتنی سخت بھوک تھی. تو پھر انہوں نے مجھے جواب دیا, کہتے ہیں میں یہ چاہتا تھا کہ انہیں اندازہ ہو کہ میں کس کرب سے گزر رہا ہوں, تو وہ میرے کھانے پینے کا بھی کوئی اہتمام و انصرام ہو. کہتے ہیں حضرت عمر آئے تو بھی ایسے ہی. کہتے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, میں نے حضور سے سوال کیا, حضور علیہ السلام نے مجھے بلوایا کہ آؤ ابو ہریرہ. حضور علیہ السلام مجھے ساتھ لے گئے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کا ایک پیالہ ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ثانیہ جب میں حاضر ہوا, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ صحابہ کو بلاؤ, باقی اصحاب صفہ کو بھی بلاؤ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دودھ کا ایک پیالہ ہے, دودھ کا ایک پیالہ, اور میرے آقا فرما رہے ہیں کہ سارے اصحاب صفہ کو بلا, اور اس وقت 70 اصحاب صفہ. کہتے ہیں مجھے خیال ہوا کہ ایک دودھ کا پیالہ اور میرے آقا فرما رہے ہیں کہ سب کو بلاؤ, لیکن حضور نے فرمایا الراس والعین, حضور کا فرمان. کہتے ہیں میں گیا, میں نے صحابہ بلایا, اصحاب صفہ کو بلایا, سب حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ انہیں دو. کہتے ہیں میں نے دیا, حضور نے فرمایا انہیں کہ پیو. 70 اصحاب صفہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب کے بعد دیگرے ایک کے بعد دوسرے نے اس دودھ کو نوش کیا, اس دودھ کو پیا. جب سب نے پی لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو ہریرہ سے فرمایا ابو ہریرہ پیو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے مجھ سے فرمایا پیو, میں نے پیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اور پیو, میں نے اور پیا. حضور نے فرمایا اور پیو, کہتے ہیں میں نے اور پیا. حتیٰ کہ کہتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ میں مکمل سیر ہوں, ابھی پھر کچھ بھی مزید گنجائش نہیں. تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سیر ہے, تو وہ ایک دودھ کا پیالہ جو یہاں تو 2-3 پیالے ایک ہی تندرست و توانا بندہ جو ہے وہ ہٹاکٹ پی جائے. ہم ایسے کے لیے تو مشکل ہوتا ہے. بعض اوقات کچھ مہربان حضرات پیش کرتے ہیں تو ہم وہ ایک مرتبہ مجھے پیش کر دیا ایسے ایک بڑا پیالہ, آدھا کلو دودھ ہوگا. میں نے کہا نہیں, یہ اس میں شہد ڈالا ہوگا, نوش فرمایا.
تھوڑا کم اور کھانے یہ تو تھوڑا سا میں نے کہا آپ کے لیے تھوڑا کہ آپ کی عادت آپ اسے نوش کرتے ہیں، اگر ہم طبیعت کے خلاف عادت کے خلاف زیادہ نوش کریں گے تو پھر بجائے نفع کے نقصان ہو۔ لیکن میرے آقا کا معجزہ اور اس طرح کے بے شمار معجزات کہ چند افراد کا کھانا سینکڑوں افراد کو ہو گیا، چند افراد کا پانی 1400 افراد کو ہو گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں 1,00,000 افراد ہوتے تو انہیں بھی جو ہے ان کا کفایت کرتا، وہ پانی انہیں بھی کفایت کرتا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو دودھ کا پیالہ دیکھا تھا وہ 70 افراد کے لیے کافی و وافی ہو گیا۔ امام اہل سنت امام احمد رضا نفر اللہ مرتبہ نے فرمایا کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے پھر گیا، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے پھر گیا۔ 70 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سیر ہو گئے۔ رب ذوالجلال جل وعلا آقا کریم کے صدقے فضیل میں ہمیں دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے، آقا کے صدقے میں ہمارے نیک جائز مقاصد میں کامیابی عنایت فرمائے، ہمیں اسلام کا زندہ رکھے، ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین وما علیہ الا البلاغ۔